تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ایک لفظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ زمانہ انہیں کبھی باغی کہتا ہے، کبھی روایت شکن، لیکن اکثر یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی دھن میں، اپنی ہمت سے تاریخ کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ ہماری آج کی کہانی بھی ایک ایسی ہی شخصیت کی ہے جنہیں کسی ایک خانے میں قید کرنا ناممکن ہے۔ اور یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ اس شخصیت کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ ایک ایسی زندگی جس کا ہر قدم، ہر فیصلہ ایک بغاوت تھا۔ خاندان سے بغاوت، سماجی روایات سے بغاوت، اور تو اور اپنے ہی مذہبی حلقے کے کچھ اصولوں سے بھی بغاوت۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ سب کیسے ہوا؟ وہ کون سا موڑ تھا جس نے ایک جاگیردار کے گلوکار بننے کا خواب دیکھنے والے بیٹے کو دنیا کی سب سے بااثر اور متنازع روحانی شخصیات میں سے ایک بنا دیا؟ تو چلیے، آج ہم ان کی زندگی کے ان پہلوؤں کو کھوجتے ہیں جو اکثر نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ کسی بھی کہانی کو سمجھنے کے لیے اس کی جڑوں تک جانا پڑتا ہے، تو شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں ان کی بغاوت کے بیج پڑے تھے۔ دیکھیے، ان کا خاندان کوئی معمولی خاندان نہیں تھا۔ شجرہ نسب ملتا ہے راجپوت بادشاہوں سے، علاقے کے بڑے زمینداروں میں شمار ہوتا تھا۔ والد میاں اللہ بخش صرف مذہبی ہی نہیں تھے بلکہ سیاست میں بھی خوب فعال تھے، یہاں تک کہ 1970 میں صوبائی ریکشن بھی لڑا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں خاندانی وقار اور حیثیت بہت اہم تھی، اور شاید یہی وہ ماحول تھا جس سے انہیں ٹکرانا تھا۔ اور پھر آتی ہے جوانی، جب زندگی ایک دوراہے پر آ کھڑی ہوتی ہے۔ ایک طرف خاندان کی امیدیں تھیں، دوسری طرف دل کی اپنی خواہشیں۔ ذرا اس تضاد کو دیکھیے۔ والد چاہتے تھے کہ بیٹا ڈاکٹر بنے، خاندان کا نام روشن کرے، لیکن بیٹے کا دل تو محمد رفیع کے گانوں میں اٹکا ہوا تھا۔ اسے موسیقی کا جنون تھا، پڑھائی لکھائی میں تو جیسے دل ہی نہیں لگتا تھا، سارا وقت گانوں اور ریاض میں گزرتا تھا۔ ان کی جوانی کی انا اور وہ خاندانی غرور کیسا تھا، اس کا اندازہ ایک چھوٹے سے قصے سے لگائیے۔ ایک بار بازار میں اپنی ہی بندوق اٹھانے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ میری شان کے خلاف ہے۔ جی ہاں، یہ اسی نوجوان کی ذہنیت تھی جس کی زندگی 180 ڈگری پر پلٹنے والی تھی۔ اور پھر زندگی میں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی بغاوت تھی، ایک ایسا فیصلہ جس نے نہ صرف خاندان کو بلکہ ان کی اپنی تقدیر کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے۔ ایک بالکل عام سی صبح تھی۔ طارق جمیل اپنے ہاسٹل میں سو رہے تھے کہ دوست عزیز اللہ نے آ کر جگایا۔ انہیں لگا کہ چلو بھائی، آج کوئی نئی فلم دیکھنے کا پروگرام بن گیا ہے۔ لیکن منزل سنیما گھر نہیں تھی، منزل تھی مسجد۔ دوست انہیں سیدھا مسجد لے گیا۔ جمعے کی نماز کے بعد پتہ چلا کہ دوست تو 3 دن کے لیے تبلیغی جماعت کے ساتھ جا رہا ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ طارق جمیل بھی ساتھ چلے۔ پہلے تو بہت ہچکچائے، لیکن دوست کے زور دینے پر جانا ہی پڑا۔ اور بس، وہ صرف 3 دن تھے، صرف 3 دن، اور ان 3 دنوں نے ان کے اندر وہ کچھ بدل دیا جس کا انہوں نے خود بھی تصور نہیں کیا تھا۔ ان 3 دنوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ زندگی کا سب سے بڑا، سب سے باغیانہ فیصلہ۔ والد کا ڈاکٹر بنانے کا خواب، خاندانی توقعات، سب کچھ ایک طرف رکھا اور اعلان کر دیا کہ میں میڈیکل کی پڑھائی چھوڑ کر عالم دین بنوں گا۔ اب سوچئے، جب یہ خبر گھر پہنچی ہوگی تو کیا ہوا ہوگا؟ ایک طوفان برپا ہو گیا۔ والد کا غصہ آسمان پر تھا اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، اگر عالم بننا ہے تو میرا گھر چھوڑ دو، اور صرف 300 روپے جیب میں ڈال کر انہیں گھر سے نکال دیا گیا۔ اور یہ منظر ان کی زندگی کے اس ڈرامائی بدلاؤ کی پوری کہانی کہتا ہے۔ کہاں وہ امیر زمیندار کا بیٹا جو اپنی بندوق خود اٹھانا توہین سمجھتا تھا، اور کہاں اب رائے ونڈ کے مرکز میں سردیوں کی جاتوں میں گرم تندور کے سامنے کھڑا دوسروں کے لیے روٹیاں پکا رہا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ سونا آگ میں تپ کر ہی کندن بنتا ہے۔ یہ مشکلات اور سختیاں دراصل وہی بھٹی تھی جہاں ایک نئی شخصیت جنم لے رہی تھی، ایک ایسی شخصیت جس نے آگے چل کر لاکھوں لوگوں کو متاثر کرنا تھا۔ ان کے بات کرنے کا انداز روایتی مولویوں جیسا نہیں تھا۔ وہ صرف تقریر نہیں کرتے تھے، وہ لوگوں کے دلوں سے جڑتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انٹرنیٹ آنے سے بہت پہلے ہی وہ ایک فینومینا بن چکے تھے۔ لیکن جب آپ نئے راستے بناتے ہیں تو پرانے لوگوں سے ٹکراؤ تو ہوتا ہے۔ میڈیا کا استعمال کرنا، کیسٹوں اور ویڈیوز کے ذریعے پیغام پھیلانا،
یہ سب اس وقت جماعت کے سادہ اصولوں سے ایک بہت بڑی بغاوت تھی۔ اور ان کی یہ باغیانہ سوچ صرف تبلیغ کے نئے طریقوں تک ہی نہیں رکی۔ انہوں نے ہمیشہ وہ مشکل راستے چنے جن پر چلنے سے دوسرے مذہبی رہنما اکثر گھبراتے تھے۔ سوچئے، ایک ایسا ملک جہاں فرقہ واریت کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، وہاں انہوں نے شیعہ اجتماعات میں جا کر اتحاد کا پیغام دیا۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ موڑ لینا تھا، فرقہ پرستی کے خلاف ایک کھلی بغاوت۔ لیکن شاید ان کا سب سے غیر معمولی اور ہمت والا قدم تھا تلمبا کے بازار حسن میں کام کرنا، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی دوسرا مذہبی رہنما جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے وہاں کی بے سہارا خواتین کی مدد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اور یہ کام شروع کیسے ہوا؟ بہت خاموشی سے، اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر۔ پہلے عمر رسیدہ خواتین کو باعزت روزگار کے مواقع دیے، پھر ان کے بچوں کے لیے اسکول کھولے تاکہ آنے والی نسلیں اس دلدل سے نکل سکیں، اور اسی مشن کو باقاعدہ شکل دینے کے لیے MTJ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی گئی۔ اچھا، اب ذرا اس تنازع کو بھی سمجھ لیتے ہیں جو ان کے فیشن برانڈ پر ہوا۔ تو بات سیدھی سی ہے، مولانا اس برانڈ کے مالک نہیں ہیں۔ یہ ایک کاروباری گروپ کا برانڈ ہے جو مولانا کا نام استعمال کرتا ہے اور اس کے بدلے ان کی فاؤنڈیشن کو 25% رائلٹی دیتا ہے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ فاؤنڈیشن کے فلاحی کاموں کے لیے آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ بن جائے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی زندگی میں نئے موڑ آتے گئے۔ حالیہ دور تنازعات اور گہرے ذاتی صدمات سے گزرا ہے، جس نے ان کی شخصیت کو اور بھی پیچیدہ بنا دیا ہے۔ عمران خان کی حمایت کے الزامات لگے، کووڈ کے دوران ٹی وی پر دیے گئے بیانات پر سخت تنقید ہوئی، اور سب سے بڑھ کر ڈپریشن سے لڑ رہے اپنے جوان بیٹے عاصم کی المناک موت کا ناقابل برداشت صدمہ۔ ان سب واقعات نے ان کی زندگی پر بہت گہرے نشان چھوڑے ہیں۔ تو آخر میں سوال واپس وہیں آ جاتا ہے کہ طارق جمیل ہیں کون؟ ایک باغی جس نے اپنی ہی دنیا سے بغاوت کی، ایک مصلح جس نے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی، یا ایک متنازع شخصیت؟ شاید ان کی اصل میراث یہی ہے کہ وہ ان سب کا ایک مجموعہ ہے، ایک ایسی پہیدی جسے سمجھنے کی کوشش شاید ہمیشہ جاری رہے گی۔